اللہ سے مانگنے کے لیے یہ چیز آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ کی حیثیت کیا ہے۔ جو آپ کی حیثیت ہے، آپ کو اپنی حیثیت کا اندازہ کر کے اس انداز سے جھک جانا چاہیے۔ اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی ذات اور آپ کی حیثیت، ان دونوں کا فرق پہلے آپ اپنے ذہن میں تیار کریں اور اس فرق کے مطابق اپنے آپ کو عجز و انکساری میں ڈال دیں۔ جس دن آپ اپنے آپ کو عجز و انکساری میں ڈال دیں گے، اس دن پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سے مانگنے کی تمہاری توفیق ہی نہیں ہوگی، تمہاری ہمت ہی نہیں پڑے گی کہ اس رب کے حضور آپ کوئی سوال کرے۔ اس رب کی دی ہوئی یہ جو نعمتیں ہیں، ان کے مقابلے میں میری ذات کچھ نہیں ہے، پھر بھی اتنی نعمتیں اس نے دی ہیں، اب میں مانگوں تو کیا مانگوں؟ اس نے جو آنکھیں دی ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے، اس رب کے جلال اور اس کے عظمت کے آگے اس نے یہ نعمت جو دی ہے بن مانگے دی ہے۔ اور یہ جو سانسیں ہیں، یہ باقی جتنی بھی دنیا جہان کی نعمتیں ہیں، کیا کیا گنیں گے آپ سب جانتے ہیں۔ ہمارے اعضاء کا حرکت کرنا، ان کا کام کرنا، ہمارے جسم میں یہ قوت اور توانائی کا ہونا، ہماری یہ صحت اور تندرستی کا ہونا، یہ تمام اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جب آپ کو ملی ہوئی ہیں، تو اتنی دولتیں ملنے کے بعد آپ کی زبان میں یہ طاقت ہی نہیں بچتی کہ اس رب کے آگے پھر کچھ مانگ پائیں۔ اور جب آپ اللہ کے حضور سوال کرنے کی حیثیت نہیں پا رہے ہوتے، اپنی عجز و انکساری میں اپنے آپ کو کمتر اور حقیر جانتے ہوئے، اپنے آپ میں آپ اپنے ضمیر میں خود کو مجرم اور کمزور جانتے ہوئے، اپنے ضمیر میں اپنے آپ کو ظالم اور اپنے آپ کو اس دنیا جہان کی مصیبتوں اور صعوبتوں میں گھرا ہوا، ناپاکی میں اور اس تاریکی میں اپنے آپ کو پڑا ہوا جب دیکھتے ہیں، اور ایسی حالت کے باوجود بھی اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر ہو رہی ہیں، اللہ کی طرف سے یہ انعامات بھی ہو رہے ہیں، تو اب مانگوں تو میں کیا مانگوں، اور مانگوں تو کس حیثیت سے مانگوں؟ جیسا اس کا سجدہ کرنا تھا ویسا سجدہ کیا نہیں کیا، تو اب مانگوں کیسے؟ جیسے اس کی بندگی کرنی تھی ویسی بندگی کی نہیں کی، تو اب مانگوں کیسے؟ جیسا اس کا عبد بننا تھا ویسا عبد بنا نہیں بنا، تو اب میں مانگوں کس حیثیت سے؟ یعنی جو چیز اللہ نے تمہارے لیے تخصیص کی تھی، ان چیزوں کے حوالے سے اپنے کردار کو جب تولنے بیٹھو گے، تو تولتے ہوئے جو محسوس کرو گے کہ میں اس ادا کا، اس انداز کا بنا نہیں، جب میں اس انداز میں ڈھلا نہیں، اس انداز کا اپنے آپ کو، اپنی روش کو، اپنی زندگی کو میں نے چلایا نہیں، تو اب اس رب کے حضور میں مزید مانگوں تو کیا مانگوں؟ پھر آپ کی مجبوریاں، محرومیاں، تنگیاں دور اور تکلیفیں، مصیبتیں، بیماریاں، یہ خود اللہ کے حضور پھر فریاد کرنے لگ جاتی ہیں، اور جب یہ اللہ کے حضور فریاد کرتی ہیں تو اللہ کے حضور ہر فریاد کا جواب ملتا ہے، اور ہر فریاد اللہ کے حضور قبول ہوتی ہے۔ لیکن آپ کی عاجزی جب فریاد کرے، آپ کا جھکاؤ، اپنے آپ کو حقیر ماننا، جب یہ اپنے آپ کو کمتر اور ضعیف ماننا جب اللہ کے حضور آپ کی فریاد کرے گا، تو اللہ کے حضور وہ فریاد ہوتی ہے قبول۔ لفظ ہم انسانوں کے پاس ہیں، جانوروں کے پاس نہیں ہے، لفظ مچھلیوں کے پاس نہیں ہے، لفظ تتلیوں کے پاس نہیں ہے،
لفظ پرندوں کے پاس نہیں ہے، لفظ چوپایوں کے پاس نہیں ہے، لفظ پودوں کے پاس نہیں ہے، لفظ اڑنے والی مخلوق ہو، چلنے والی مخلوق ہو، تیرنے والی مخلوق ہو، زمین کے اندر رہنے والی مخلوق ہو، 13 لاکھ مخلوق میں لفظوں کا معاملہ انسان کے ساتھ ہے۔ جنوں کو بھی بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ تو دماغ کے ویوز پڑھتے ہیں، اسی طرح جانور بھی یہ ویوز پڑھ لیتے ہیں، اور ان کی آواز جو ہے، یہ فریکوینسی جو ہے، یہ خود ایک لینگویج ہے۔ ان کی آواز کا انداز کیسا ہے، ان کی چیخ کا انداز کیسا ہے، ان کے سرسرانے کی ادا کیسی ہے، انداز کیسا ہے، وہ فریکوینسی خود ایک لینگویج ہے۔ وہ لینگویج خود وہ اپنی حد تک خود ایک دوسرے کو سمجھا بھی لیتے ہیں، سمجھ بھی لیتے ہیں، لیکن لفظ انسان کے پاس ہیں۔ ہم لفظوں کی دعا جو مانگتے ہیں، ان دعاؤں میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ ہمارے اندر کی تڑپ جب دعا بن جائے، ہمارے اندر کا عشق جب دعا بن جائے، ہمارے اندر کی لگن جب دعا بن جائے، ہم جب پوری انکساری کے ساتھ، پوری عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور اپنے آپ کو حاضر کر دیں گے، تو ہمارا سراپا ایک دعا بن جائے گا۔ تو رب سے مانگنے کا صرف ایک ہی انداز ہے، رب سے مانگنے کی صرف ایک ہی ادا ہے کہ آپ کے لب خاموش ہو جائیں، آپ کا اندر بولنے لگ جائے، آپ کے درد بولنے لگ جائے، آپ کا عشق بولنے لگ جائے، آپ کی لگن بولنے لگ جائے، آپ کی تڑپ بولنے لگ جائے، آپ کا اور اس کا تعلق بولنے لگ جائے، آپ کا اور اس کا رشتہ بولنے لگ جائے، آپ کا اور اس کا کنیکشن بولنے لگ جائے۔ جب وہ بولنے لگتا ہے تو پھر دعا رد نہیں ہوتی، پھر بس ارادہ ہونے کی دیر ہے، ادھر سے قبولیت ہی قبولیت ہے۔ دعا مانگنے کے لیے لازم تو یہی ہے کہ آپ اپنے اندر وہ ادا پیدا کریں جو اللہ نے مانگی ہے آپ سے، جو اللہ نے آپ سے مانگی ہے وہ ادا پیدا کریں، عجز و انکساری کے ساتھ، مکمل عاجزی کے ساتھ۔ آپ سراپا دعا بن جائیں، آپ کے لفظوں میں، آپ کی زبان میں، زبانیں آپ کی خاموش ہو جائیں، لفظ آپ کی زبانوں سے اڑ جائیں، آپ کا وجود ایک دعا بن جائے، ایک سراپا آپ کا ایک اللہ کے حضور حاضری کا ایک ذریعہ اور وسیلہ بن جائے، پھر دعا ہی دعا ہے اور اس کے حضور قبولیت ہی قبولیت ہے۔